بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، شاید آپ کو اس کے کچھ اشاروں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کے شیر افضل مروت، ان کی گستاخی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کی گئی ہے، اسی کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیچارے جاہل لوگ، ان کو ادب و احترام کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کن ہستیوں کے ساتھ کن آداب کے القاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جاہل اپنی دنیا کے اعتبار سے تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی میں جج تھا اور میں ایڈوکیٹ ہوں، تو اکثر ان میں جب دین کی بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے صحیح بات نہیں نکلتی۔ یہ اپنے آپ کو دیندار کہلوانے کے لیے اور آپ کی سامنے اپنی دینداری ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مطالعہ ہے اور ہم اس چیز کو جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان جاہلوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے حال ہی میں شیر افضل مروت کی ایک ویڈیو سنی ہے، تو وہ میں کہتا ہوں کہ یا تو اپنے باپ کو بھی یہ ایسے الفاظ نہیں کہے گا، اور ان کا جو بڑا باپ عمران خان ہے وہ ہے تو ہمارے دلوں میں، لیکن اس کو میں جواب دینے کے لیے ضرور سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ ارے جاہل دوست، اپنی زبان کو کچھ سنبھال۔ تو ایسا نہیں، کبھی کسی پروگرام میں، کسی میڈیا ٹاک کے اندر تو نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو جیل میں پھینک دیا گیا ہے، فلاں پھینک دیا گیا ہے، تو نے یہ کتنی نازیبا زبان استعمال کی ہے، وہ بھی بالخصوص انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق۔ میں تجھے اپنے ایمان کی تجدید کی دعوت دیتا ہوں کہ تو اپنے ایمان کی تجدید کر اور اپنے الفاظ سے توبہ طیب ہو، اور جب آپ بات کرتے ہیں کھلے مجمع میں تو پھر توبہ بھی کھلے مجمع میڈیا کے اندر کرنی چاہیے، کیونکہ دوستوں اس نے یہ جو الفاظ بولے ہیں نا کہ نعوذ باللہ، جب حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، میں تو لفظ بھی استعمال کرنے سے ڈرتا ہوں لیکن حقیقت تو بتانی ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل نہبطوا، ہم نے ان کو بھیج دیا زمین کی طرف۔ ہم تو مانا یہ کرتے ہیں، ہمارے علماء استاذہ ہمیں یہ احترام سکھاتے ہیں کہ جب کسی پیغمبر اور نبی کا نام آ جائے تو ہم نے مانا بھی ادب والا کرنا ہے۔ تو یہ جاہل پروفیسر، یہ وکیل کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو زمین پہ پھینکا، تو یہ صراحتاً گستاخی ہے اور بے ادبی ہے، تو اس سے توبہ طیب ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ جو لوگ انبیاء کی اور اولیاء کی ایسی گستاخیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو دنیا میں پکڑ لیتے ہیں۔ البتہ یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی بندے جان بوجھ کے کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ نہ سمجھی کی وجہ سے، تو دونوں کے اندر توبہ کی ضرورت ہے اور تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ ایک غلطی سے کفر ہو جانا ارادہ کے بغیر، وہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا کو اسباب کے زمرے میں آ کر لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کی میں معافی
چاہ رہا ہوں اپنے رب العالمین سے۔ اور دوسرا، جو لوگ صراحتاً اور ڈٹ کے اور دلیرانہ طور پر کفر کرتے ہیں، پھر ان کے لیے تو کفر کے علاوہ اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے علاوہ ان کے مقدر میں کچھ چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہی کہتا ہوں شیخ افضل مروت کو کہ اپنے آپ کو درست کریں اور اپنے آپ کو صحیح سمت پہ چلائیں۔ اور تو نے اس ویڈیو کے اندر دوسری بات یہ کہی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کچھ اشارہ کیا کہ یہ جو خلافت کے بعد جلا دور، تو یہ بھی کچھ غلط دور تھا، یہ ایک سائڈ اور طرف داری والا تھا۔ نہیں، تم نے صحیح قرآن و سنت کو اور تاریخ کو صحیح پڑھا نہیں ہے، یا پر پڑھنے کے بعد پرکھا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہستیوں کو قرآن کے آئینے میں دیکھو، پھر قرآن کے آئینے میں آپ قرآن کی نظر سے صحابہ کو اور اس میں حضرت امیر معاویہ کو دیکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 19 سال دور حکومت بھی آپ کو خلافت راستہ کی طرح نظر آئے گا، انصاف پر مبنی نظر آئے گا، اور ان کی ہر بات حق کی طرف قوی دلیل ہوگی، اور وہ اپنی جاہ و جلال، اپنی عزت کو خاک میں ملا دیتے، لیکن دین کی بات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم رکھتے تھے۔ تو لہٰذا میرے دوستو بھائیوں، ان جاہلوں سے، ان عام لوگ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جس طرح اس کے ساتھ کا مولوی والی شکل مرزا جیلمی نے بھی بنایا، اس طرح وہ بھی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ میری ویڈیو صرف شیخ افضل مروت کے لیے تھی، تو اس سے گزارش ہے کہ اپنی باتوں سے توبہ طیب ہو، اور میں دعا کرتا ہوں اگر تو نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو اللہ تجھے معاف فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔